بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا ہے؟ یعنی کہ انسانوں کے دلوں کے اندر شیر کا خوف کیوں رہتا ہے؟ اور شیر جب دہاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کرتا ہے؟ اور کس پیغمبر کی دعا کی وجہ سے شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود شیر کون سی چیزوں سے ڈرتا ہے؟ شیر کی طبی خاص کیا ہے؟ اور شیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دوستو، شیر درندوں میں سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے، اور شیر کو جنگل کا بادشاہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر قوت، دلیری، بہادری، جرت اور حملہ آوری میں کوئی بھی دوسرا جانور شیر کی مثال نہیں رکھتا۔ یعنی کہ جس قدر یہ اوصاف شیر کے اندر پائے جاتے ہیں کسی اور جانور میں نہیں پائے جاتے، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جوٹھا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بقیہ اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ یعنی اس پر شکار کرنے نہیں آتا۔ جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو بد مزاج ہو جاتا ہے، جبکہ شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ لیزی اور سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جوٹھا پانی بالکل بھی نہیں پیتا۔ شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دونوں دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے، اور اس کے منہ میں سلائیوا لعاب کم آتا ہے، اس لیے اکثر شیر کا منہ گندا رہتا ہے۔ شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے۔ اس کے علاوہ برتن دھونے کی آواز سے شیر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ بلی کی خوفناک آواز سے بھی یہ ڈرتا ہے۔ شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے جانور سے الفت محبت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اگر شیر کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو اس کے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ شیر کوشش کے باوجود اگر کسی حیضن عورت کے قریب جانا چاہے تو نہیں جا سکتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ شیر کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ شیر بوڑھا ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر مسلط کیوں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اس حالت میں اتریں گے کہ انہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر مبارک میں کسی قسم کی کوئی نمی یا تری نہیں ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ان کی آمد سے مال کی کثرت ہو جائے گی، زمین میں امن و انصاف کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف کی یہ کیفیت ہوگی کہ شیر اونٹ کے ساتھ
اور چیتا گائے کے ساتھ یعنی کہ اکٹھے پانی پئیں گے، بکری اور بھیڑیا اکٹھے پانی پئیں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجزیہ و تدفین اور نماز جنازہ و تدفین کا اہتمام کریں گے۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ایک مرتبہ کشتی پر دریا کا سفر کر رہے تھے کہ کشتی ٹوٹ گئی تو ایک تختے پر بیٹھ گئے۔ وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ان کی طرف لپکا تو انہوں نے شیر سے کہا کہ میں سفینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اس وقت میں رستہ بھول گیا ہوں۔ اور یہ سننا تھا کہ شیر اپنے کندھوں سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو سیدھے رستے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر دہاڑنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اب شیر ان کو یہاں پر پہنچا کر ان سے اجازت لینا چاہتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کا ہو جاتا ہے تو بے شک ساری مخلوق اسی کی ہو جاتی ہے۔ دوستو، شیر کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام میں اس کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درندوں میں جو جانور اپنے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی بنا پر شیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر ہمیشہ بخار میں کیوں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تمام جانوروں کے الگ الگ جوڑوں کے ہمراہ لیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم کیسے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہمراہ کشتی میں شیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شیر کو بخار آ گیا، جبکہ یہ زمین میں سب سے پہلا بخار تھا۔ اسی وقت سے شیر دائمی بخار میں یعنی کہ ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو چوہوں سے شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا چوہے ہمارے کھانے پینے کا سامان اور دوسرا سامان خراب کر دیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چھینک مارے، چنانچہ شیر نے چھینک ماری اور اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی۔ چوہے بلی کو دیکھ کر چھپ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں ہر جانور کے جوڑے کو لے کر سوار ہونے کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں شیر اور بکری کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، اسی طرح بھیڑیے اور بکری کے بچے اور کبوتر اور لومڑی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کروں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے نوح، ان تمام جانوروں میں دشمنی کس نے پیدا کی؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے
दुश्मनी पैदा की। अल्लाह ने फरमाया तो फिर मैं ही इनमें उल्फत और मोहब्बत पैदा करूँगा। ये जानवर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दोस्तों, आइए अब शेर के तिब्बी खास की बात करते हैं। माहिरीन हैवानात कहते हैं कि अगर शेर की चिंगाड़ यानी शेर का दहाड़ना मगरमच्छ सुन ले तो इसका दम घुट जाता है, और अगर कोई आदमी शेर के बाल की खाल का एक टुकड़ा बांधकर गले में डाल दे तो मिर्गी की बीमारी जो बालिग होने से पहले हुई हो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन बालिग होने के बाद हुई हो तो इसके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर किसी जगह शेर के बालों में आग लगा दी जाए तो इसकी महक से तमाम दरिंदे भाग जाएंगे। अगर शेर की खाल का छोटा सा टुकड़ा कपड़े के संदूक में रख दिया जाए तो इन कपड़ों में दीमक वगैरह लगने का अंदेशा नहीं रहता। दोस्तों, आए आपको बताते हैं कि अगर किसी शख्स के ख्वाब में शेर आए तो इसकी क्या ताबीर होगी। दोस्तों, ख्वाब में कभी जालिम जाबर की शक्ल में, कभी ज़बरदस्त बहादुर मजबूत किस्म की गिरफ्त करने वाला, कभी ख़तरनाक दुश्मन और कभी नहायत कामयाब हमलावर की शक्ल में आता है। शेर तमाम जानवरों में ख़तरनाक जानवर शेर है और इसके चंगुल से ना कोई दोस्त महफूज रहता है ना कोई दुश्मन। शेर ख्वाब में अक्सर मौत की खबर देता है, इसलिए उन लोगों को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो मरीज़ को उसकी आफ़ियत खैरियत की खुशखबरी भी देता है। अगर किसी ने ख्वाब में शेर को देखा, इस हाल में शेर को देखा कि शेर उसको नहीं देख रहा बल्कि ये शेर को देखकर भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी वो चीज़ जिससे वो खौफ ज़दा है उससे निजात मिल जाएगी, इसे इल्म व हिकमत की दौलत नसीब होगी। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो शेर के बाल या गोश्त या उसकी हड्डी लिए हुए है तो उसकी ताबीर ये होगी कि उसे किसी हाकिम या दुश्मन से दौलत हासिल होगी। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि वो शेर पर बैठा हुआ है, सवारी कर रहा है, लेकिन उसे खौफ भी महसूस हो रहा है, इसकी ताबीर ये होगी कि वो शख्स किसी परेशानी या आजमाइश में मुब्तला होगा। लेकिन अगर सवार होने वाला खौफ महसूस नहीं करता तो इसकी ताबीर ये होगी कि इसे दुश्मन पर गलबा हासिल होगा। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में ये देखा कि वो शेर के साथ बगैर किसी खौफ के लेटा हुआ है तो उसकी ताबीर ये होगी कि दुश्मन से महफूज रहेगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की हर जानदार के अंदर हिकमत पोशीदा है जिसको वही खूब जानता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। बस यही एक कामयाबी का ज़रिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके मुतल्लिक अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।